کارآمد، مقصدیت سے جڑیے، بیان مقصد لکھیے۔ انشے ورکشاپ، 7واں انشاء، شارق علی۔ اگر آپ خوش ہونا چاہیں، پرمسرت ہونا چاہیں، تو اس بات پر ایمان رکھیے کہ آپ کے زندہ ہونے میں، آپ کی اہلیت میں، آپ کی صلاحیت میں ایک ایسا انفرادی اور خصوصی ہنر، ایک ایسی خوبی چھپی ہوئی ہے کہ جو انسانیت کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے اور اس کرۂ ارض کے لیے آپ ہی کے حوالے سے میسر اور کارآمد ہو سکتی ہے۔ یہ تحفہ صرف اور صرف آپ دے سکتے ہیں، اور اس خوبی میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی آپ کا متبادل نہیں، کوئی بھی آپ کے مد مقابل نہیں۔ اگر کوئی سب سے اہم خیال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے تو وہ یہ ہے، میری زندگی اہم ہے۔ یہ ایمان آپ کی زندگی کو دوسروں کے لیے کارآمد بنا دے گا۔ اگر یہ احساس ختم ہو جائے کہ ہم اہم ہیں تو یہ زندگی محض ایک خلا ہے۔ جب ہم کارآمد نہیں ہوتے تو ہم بنیادی طور پر اپنی زندگی کا، اپنے ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اپنی صلاحیتوں، اپنی ہنرمندی اور اپنے تخلیقی عمل کا انکار کرتے ہیں۔ ہم خوشی، تسکین، شکر اور اطمینان سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ ہمارے زندہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کارآمد ہوں، اپنی ہر صلاحیت کو کام میں لائیں، اپنے خیال کو، اپنے عمل کو۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کارآمد ہونے سے میری مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بے انتہا مصروف بنا لیں، بہت سے فضول اور بے مقصد کاموں کی وجہ سے خود اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے بے رحم اور پرتشدد بنا لیں۔ لیکن اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کے مطابق پرمعنی انداز میں اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو کارآمد بنائیں، تاکہ ہم اپنی طے کردہ منزل تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم موجودہ دور کے چند مشہور لوگوں پر اور ان کی زندگی کی جدوجہد پر نظر ڈالیں، جیسے کہ قائد اعظم مدر ٹریسا، نیلسن منڈیلا، عبدالستار ایدھی اور ایسے ہی بہت سے اور لوگ بھی، تو ہم دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ان لوگوں کے عقائد بہت مختلف تھے۔ ان کے کام کرنے کا پس منظر اور پیشہ ورانہ زندگی کی نوعیت ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ تھی، لیکن جو چیز ان سب میں مشترک ہے وہ ہے مقصدیت کی طاقت۔ اس طاقت نے ان کی زندگی کو رواں دواں رکھا۔ ان مشہور لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں ان گنت عام لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں مقصدیت کی طاقت کو استعمال کیا ہے اور زندگی کے سفر کو کامیابی سے عبور کیا ہے۔ ان میں بہت سے دکاندار ہیں، بہت سے مصور، دستکار، گھر تعمیر کرنے والے، اسکول میں بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں اور سماجی کارکن بھی۔ آپ انہیں زندگی کے ہر شعبے میں سرگرم عمل اور رواں دواں پائیں گے۔ ان سب کی مشترکہ وراثت، ان سب کا مشترکہ تحفہ یہ ہے کہ آج جس زندگی میں ہم سانس لیتے ہیں وہ ایک بہتر زندگی، ایک بہتر دنیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ تاریخ کا دھارا موڑ دینے والے لوگ چند ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے حالات کا رخ ضرور موڑ سکتا ہے، اور یہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے انقلاب اور کامیابیوں ہی کا تو نتیجہ ہے کہ انسانی سماج اور تاریخ اپنی مجموعی حیثیت میں تشکیل پاتی ہے۔ اب آئیے بیان مقصد کی جانب تیسرا قدم بڑھائیں۔ اس دنیا میں اپنی حصہ داری، اپنے کارآمد ہونے کی شناخت کیجیے۔
فرض کیجئے کہ آپ مکمل طور پر با اختیار ہوں، تو اس صورت میں آپ زندگی میں کس طرح بھرپور انداز سے حصے دار بنیں گے؟ سماج کے کس پہلو پر آپ کی صلاحیتیں سب سے زیادہ مؤثر اور مثبت اثرات ڈال سکتی ہیں؟ ایسے تمام پہلوؤں کی نشاندہی کیجیے، یعنی آپ کی حصے داری دنیا کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے ادارے کے لیے کہ جہاں سے آپ کا روزگار وابستہ ہے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے سماج کے لیے جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔